والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير ويعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين سيدنا ونبينا وطبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد الذي قيل في شأنه وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى والذي قيل في شأنه لولا ما خلقت الأفلاك وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الغر الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ورحمة الله على أحبابهم وأصحابهم وشيعتهم ومحبيهم ومواليهم أجمعين واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم والمنين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. فقد قال الرحمن في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فاصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله الأمي النبي الكريم الصلوات. دعائے پروردگار عالم صدات اعظام کی یہ صفحہ رات میں بارگاہ مقدس میں قبول و فرمائے. آپ تمام حضرات کا محمد و آل محمد کے ذکر میں تشریف لانا، آپ کے ایک ایک سانس ایک ایک قدم پاک حسین کی پاک اماں کی نالین کے صدقے میں مولا عظیم عبادت شمار فرمائے. جناب سید قاسم اللہ شاہ صاحب مرحوم ہیں اور سید قربان علی شاہ اور ان کی صاحبزادی، آپ جتنے احباب تشریف فرما ہیں، یہ علاقہ ایسا ہے کہ اکثریت آل زہرا کی تشریف فرما ہوتی ہے. آپ سادات یا سادات کا احترام نماز کی طرح واجب سمجھنے والے لوگ جتنے آپ کے خاندان کے عزیز بچے جوان مستورات بزرگان اس دنیا سے جا چکے ہیں، مالک سب کو پاک طاہرہ بی بی کی شفاعت کبریٰ نصیب فرمائے. ایک دعا ناظم ممبر صاحب نے اپنی طرف سے کہی تھی، ایک دعا میں آپ کا نوکر اور خادم ہونے کی حیثیت سے آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اس دعا پہ ہر سید ہر ماتمی دل کی عطا گہرائیوں سے آمین کہے. پروردگار ہمارے ملک کے حالات بہتر فرمائے. آمین کی آواز تھوڑی آئی ہے، اللہ جانے مولا کس کی قبول کر لے. پروردگار جو شخص پاکستان کے ساتھ مخلص ہے اس کی مدد فرما. میرا اللہ جو کسی بھی طرح سے سرزمین پاکستان یا عوام پاکستان سے غداری یا دو نمبری کر رہا ہے، مولا اسے جڑوں سمیت نیست و نابود فرمائے. ساری زندگی کے گناہوں کی معافی کے لیے ایک ایسی صلوات پڑھیے کہ 14 معصومین ہم سب پہ راضی ہو جائیں. نعرہ تکبیر. الحمدللہ حلالی زیادہ ہیں، آواز تھوڑا ہے. نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، بر محمد و آل محمد صلوات. دو تین حکم ہیں بابا صغیر شاہ کی طرف سے، میں کوشش کرتا ہوں کہ ان کا حکم پورا ہو، لیکن اس سے پہلے میرا جی چاہتا ہے چونکہ یہ عالی سادات، یہ سندھلی، ٹبا بوٹے شاہ، دیونا، یہاں پہ بہت ساری ڈیوٹیاں ہم نے پڑھی ہیں اور میاں صاحب بیٹھے ہیں اور بھی کئی ایسے احباب ہیں جو شاہ جی بیٹھے ہوئے ہیں جو کافی ساری نوکریاں سن چکے ہیں. تو میرا جی چاہتا ہے کہ میں بابا صغیر شاہ جی کا حکم تھوڑا سا ڈیلے کرتے ہوئے یعنی 2-3 جملے ایسے جناب کی بارگاہ میں ہدیہ کروں کہ آپ کا چہرہ اس سے بھی زیادہ خوبصورت ہو جائے. اور میں 10-12 سال کی اسٹڈی کی دلالت، حوالہ، ریفرنس اور قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ قسم. داد کے لیے نہیں کہہ رہا، حق اور سچ یہ ہے کہ سیدوں کی شان میں بولنے سے عزت میں اضافہ ہوتا ہے. مہربانی سارے حیدری، اللہ آپ کو سلامت رکھے. بسم اللہ جناب، مولا آپ کو سلامت رکھے. اب میں وہ پہلا فقرہ کہتا ہوں اور آپ کو اندازہ ہو جائے گا، پھر میں جیسے پھر آپ کہیں گے، چونکہ میں اس بات پہ حیران ہوں کہ جناب پیر سید
نجم الحسن شراری صاحب سید ہیں اور نفیس ترین مولا کے عزت دار ذاکر ہیں اور ذاکری میں بھی کمال مقام رکھتے ہیں. اس کے باوجود اتنے سارے احباب جو ہیں وہ نوکر کو سن رہے ہیں, تو میں تو یہی کہہ سکتا ہوں کہ پاک بی بی آپ کی عزت میں اضافہ فرمائے. اب میرا بھی جی چاہتا ہے کہ میں سونی سی گفتگو جناب کی بارگاہ میں ہدیہ کروں. پہلا لفظ میں کہوں گا تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا بھائی جان حسنین بھائی کہ کیا حکم ہے اور میں نے کیا پڑھنا ہے. ذرا میری طرف دیکھیے کہ میں فضا میں, ہوا میں انگشت شہادت سے ایک اسم مبارک لکھتا ہوں. آپ نے مجھے بتانا ہے کہ میں نے کیا لکھا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صدقے جامع کیا لکھا جی؟ مولا آپ کو سلامت رکھے. اللہ پہلا فکرہ کہتا ہوں, چونکہ لوگ کہتے ہیں کہ حسین حسین بڑا کرتے ہیں, پتہ نہیں کیا وجہ ہے کہ یہ مولا حسن کا ذکر کم کرتے ہیں. ذرا مہربانی, میں نے آپ کے سامنے فضا میں نام لکھا ہے, بندے کی اماں شیعہ ہو جملہ کھادے ہو نہیں سکتا. اتنا سونا ہے یہ میرا مولا, جب اس کا نام لکھا جائے نا تو پتہ ہی نہیں چلتا حسن لکھا ہے کہ حسن لکھا ہے. بابا جی مولا آپ کے ہاتھوں کو سلام. صدقے جاواں پہلے فکرے پہ اتنی داد آ گئی جی, جسے مولا علی نے ہاتھ عطا کیا ہے ہوا میں آئی جی حیدری. بابا جی مولا آپ کو سلامت رکھے, اللہ آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے. اللہ آپ کی جوانی سلامت رکھے. بھائی مولا ذاکر صاحب آپ کو سلامت رکھے. پہلا فکرہ اتنا کمال کا سنا ہے. یہ جو میرے 4-5 بھائی بیٹھے ہیں یہ تھوڑا سا میرا ساتھ دیں, چونکہ میں آپ جانتے ہیں کہ میں آپ کا خادم ہوں, میں کل ہی آؤں گا, ٹھیک ہے, تو مہربانی. ہاں میں کیونکہ میں نے سادات کے قدم چومے ہیں اور میں نے صرف یہ ان سے کہا ہے کہ بابا جی جہاں بھی سید ملے کہ آپ آل زہرا ہیں, بس اتنی دعا کیجئے کہ زبان میں تاثیر رہے. تو یہ سادات کے قدموں کا صدقہ اللہ نے زبان میں تاثیر رکھی ہے. تو میں اگلا فکرہ کہتا ہوں جی. اچھا, نام لکھا جائے پتہ ہی نہیں چلتا حسن لکھا ہے یا حسن لکھا ہے یا حسن لکھا ہے. اتنا سونا ہے میرا مولا. یوسف حسن کی علامت ہے, حسن کل حسن ہے. میں بادشاہ کا چہرہ پڑھ رہا ہوں بھی, صدقے جاواں اللہ آپ کو سلامت رکھے. ملنگا بابا ذرا جلدی کیجئے گا. علی ولی اللہ. ذرا میں نے تمہید باندھنی ہے, آپ کو پتا ہے ذرا تمہید ایک طالب علم کے لیے. بسم اللہ جناب, بسم اللہ جناب. اللہ مولا آپ کو سلامت رکھے. یہ جائز نہیں ہے انکل جی, یہ جائز نہیں ہے. حجت خدا کے سوا یہ جائز نہیں ہے. یہ سارے سن لیں, آپ سارے سن لیں جتنے شیعہ بیٹھے ہوئے ہیں. سیدوں سے نہیں کہہ رہا, سید وہ ذات ہیں جنہیں میں سمجھانا اپنے طور پہ گناہ سمجھتا ہوں. جو غیر سید بیٹھے ہیں وہ سن لیں, یوں کر کے یوں کرنا یہ صرف حجت خدا کے لیے جائز ہے, باقی کسی کے لیے یہ یاد رکھیے. اللہ آپ کو سلامت رکھے. ذرا سر, چونکہ میں طالب علم ہوں, سجدوں کا نوکر ہوں, میں تھوڑی فقہ بھی جانتا ہوں, اس لیے میں نے فقہ کا یہ مسئلہ آپ کے سامنے بیان کر دیا. اب ذرا سر اٹھائیے. انشاءاللہ 2 فکرے میں نے کہے, حسن یوسف اور اپنے بادشاہ حسن مولا کا ابھی اس میں گرامی لکھا ہے. اب میں وہ فکرہ کہوں گا کہ جیسے جیسے آپ سوچیں گے نا, آپ اپنے پتر کو دل سے دعا نہ دیں تو پھر میں نے سیدوں کے قدم چومے کیوں ہیں. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ کی قسم, حضرت آدم سے لے کے قیامت تک پیدا ہونے والے آخری حلالی تک پوری کائنات میں ایک مولا حسن ہے جو نبیوں کے سامنے سینے پہ ہاتھ مار کے کہہ سکتا ہے میں وہ سید ہوں جس کا باپ بھی معصوم ہے, ماں بھی معصوم ہے. صدقے جاواں. شاہ جی مولا آپ کو سلامت رکھے. بھائی نعرے کے آواز سارے دینا, سارے بھائی. وہ جو بھائی پیچھے بیٹھے ہیں شیخ صاحب, مالک آپ کو سلامت رکھے, اللہ آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے. میں وہ سید ہوں. شاہ جی مہربانی. بابا جی چونکہ آپ ذرا ہم ملنگے ہیں تو آپ کو پتہ ہے میں ابھی ذرا منزل فضائل میں ہوں, تو آپ ذرا کوشش کیجئے گا, میرا ساتھ دیجئے گا, ذرا چہرے کھلے کے رکھیں تاکہ میں جملہ کہہ سکوں. بابا جی اگر آپ نے چیک کرنا ہو نا, ذرا اس جملے کا وزن تولیے گا. آپ نے چیک کرنا ہو کہ کوئی بادشاہ کتنی بڑی شان کا بادشاہ ہے, اگر چیک کرنا ہو, دل پہ ہاتھ رکھیے, فکرہ آنے لگا ہے, تو 2 چیزیں شاہ جی نوٹ کی جاتی ہیں میاں صاحب, 2 چیزیں سید. نمبر 1, اس کی سواری کیسی ہے.
बाबा जी ज़रा चेक कीजिए, जो सैयद बैठे हैं ज़रा आपने दाएं बाएं देखिए, वो कौन सा हलाली है जो मजलिस में बैठा था और हसन अमीर बादशाह की शान थी और वो चुप रहा। कितना बड़ा बादशाह है। चेक करना हो तो दो चीज़ें नोट की जाती हैं। नंबर 1 इसकी सवारी कैसी है, नंबर 2 इसकी रियाया कैसी है। पाइतन पाक की कसम, गाजी के अलमों की कसम, ऐसा बादशाह अल्लाह ने दूसरा बनाया ही कोई नहीं जिसकी सवारी मुस्तफ़ा है, रियाया हुसैन है। अल्लाह आपके सर को सलामत रखे, मौला आपके हाथों को सलामत रखे। सदके जावा उन माओं को सलाम है जो ऐसे पाकीज़ा बच्चे पैदा करती हैं। हैदरी बाबा जी बिस्मिल्लाह, मालिक आपको सलामत, अल्लाह आपके हाथों को सलामत। मियाँ साहब ये जो बुजुर्गों की दुआ है ना, शहीदों की, यही असल में दुआ है। अल्लाह आपको सलामत रखे। चाचा जी, अंकल जी, मौला आपको सलामत रखे। अलामा अकील हैदरी साहब के वालिद साहब हैं जो हमारे बुजुर्ग हैं। अंकल जी ज़रा मुझे थोड़ा सा पढ़ने दीजिए। मालिक आपको सलामत रखे। ज़रा कुछ है थोड़ा सा शादी मुश्किल इस माहौल में, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि मैं सबक जनाब की बारगाह में हदिया करता रहूँ। चाचा जी थोड़ा सा मैं चूँकि फ़ज़ाइल पे हूँ, आप ज़रा थोड़ा सा अपनी आवाज़ पे कंट्रोल रखिएगा, चूँकि ये मार्फत के आंसू हैं। पता नहीं आपकी लाइन किस तरह की है, हम क्यों ऐसी तौहीन करें, ये तो अल्लाह जानता है कि आपका क्या सिलसिला है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ज़रा मेरी पैगाम भी जनाब तक पहुँचे। अच्छा, जिसकी सवारी रसूल है, चाचा जी, जहाँ पे बड़े बड़े चिराग होना, बड़े बड़े, वहाँ पर चमकना। जहाँ पहले अंकल जी बड़े बड़े चिराग हों, वहाँ पे चमकना मजाक नहीं है। अगर आप कहें तो आपका पुत्र जोर लगा लेता है, अगर आप कहें कि नहीं पुत्र जुमला वड्डा भावें हौली आग असी बोलांगे। ये वो बादशाह है जो अली के होते हुए सखी मशहूर है। सदके जावा बाबा जी। हैदरी बाबा जी, चाचा जी, तमहीद है मैं आपको वहां तक लाऊंगा कि आप कहेंगे कि लगता है हुण मेले शुरू हुई है। सईदां दे कदमां दा सदका अगर आपने तवज्जो फरमाई तो। सीरत में मोहम्मद, सूरत में मोहम्मद, चलने में मोहम्मद, खल्कन व खुल्कन व मंतिकन, बोलने में, दिखने में, चलने में, हिकमत में। ज़रा हिकमत सुनिए। अच्छा, हिकमत ऐसी सुनिए कि आपके पाकीज़ा सांसों की आवाज़ मिंबर तक आए। अभी तमहीद है, अभी मैंने कसीदा शुरू नहीं किया बादशाह का। जब कसीदा होगा तो आपको फ़िज़ा में कसीदा महसूस होगा। ज़रा अपने पुत्र की तरफ देखिए, तमहीद है अभी। सीरत में, सूरत में, नुत्क़ में, ज़ुबान में। देखिए बादशाह, ये बादशाह वो बादशाह हैं जिनसे लोग बड़ा जलते थे। शाह जी अलम दी कसम इन्ना सड़ते सन लोग, बादशाह हसन से इतना जलते थे। पता क्यों? क्योंकि ये 12 सैयदों में से वो वाहिद सैयद है जो हर वक्त सजे सजाए रहते थे। यानी जैसे आपको पता है ना, सैयदों की मिसाल दुनिया से नहीं देनी चाहिए, लेकिन मैं मिसाल दूंगा ताकि बच्चे समझ आए। जैसे मतलब बंदा फ़र्ज़ कीजिए 2 कोड़ा बोस्की पहनी हुई है, फ्रांस से आई हुई परफ्यूम लगाई हुई बंदे ने, तो वो गली से गुजर तो लोग कहते हैं हर वक्त तैयार, हर वक्त सजे सजाए, क्योंकि किसी के पास ऐसा हुस्न नहीं था। वो जो कहते हैं ना, मैं लब के ले आवा कित्थों सोना तेरे नाल दा, हसन उसी जैसा सोना था। हाय हाय, सेम अपने नाना की शबीह थे। अंकल जी पाजी ये जुमला मैं, अल्लाह आपको सलामत रखे, चूँकि ये चांद से पहले चेहरे, पढ़े लिखे चेहरे, शक्लों से महसूस हो रहा है कि इंतहाई पढ़े लिखा लोग तशरीफ फरमा है। आप जरा अपने पुत्र की बात सुनिएगा और लुत्फ लीजिए। आप कहेंगे कि यार ये अज गल नवे एंगल सुनी है। हालांकि नई बात होती नहीं है कोई, हमारा अंदाज होता है, सदात की दुआ होती है। मेरे बादशाह लोग जलते थे बड़ा। जो बंदे कह रहे हैं ना कि पता नहीं जागा मुझ भाई एवं ही आखिर हमने सड़ते सन ए झोली है तो सईदां दी खैरात है जी मेरे को तक पहुँचा लगा। अल्लाह के बंदो, जो बंदा बोस्की पहने ना, बोस्की, लोग उससे जलते हैं और जिसके कपड़े ही जन्नत से आते हैं। भाजी तुम चुप है, थोड़े पीछे भारी चुप ने, हम मौला आपको सलामत रखे, जिसके कपड़े ही, जिसका लिबास ही जन्नत से आता हो। अच्छा अब देखिए हिकमत देखिए, और खामोशी ऐसी कि जनाब के सांसों के बाद मेंबर तक आए। बादशाह एक गली से गुजरे, एक मलाउन ने बकवास शुरू की। अब वो लफ्ज़ क्या थे मैं दोहराऊंगा नहीं, क्योंकि वो लफ्ज़ दोहराना भी गुनाह है। अच्छा बादशाह यूँ मुस्कुराते रहे, अपने नाना की तरह मुस्कुराते रहे।
دیکھتے رہے اور دعائیا کلمات کہے. ان کا دھیان رکھا جائے. آپ کے سامنے کوئی بندہ حجت خدا کو برا بھلا کہے, آپ کا ریئیکشن کیا ہوگا؟ تو ساکھنے انہوں نے مارنا ہے. اسی طرح آپ جیسا سچا سچا ملنگ سامنے تھا, سچا سچا ملنگ سامنے تھا. ابھی تمہید ہے, 5 منٹ اور لوں گا, اس کے بعد کسی دا شروع. اچھا اس نے وہ بھاگ کے آیا, مولا کا جوتا چوما. بادشاہ جی تواڈے واسطے میں چپ ہاں, ورنہ میں ہن جو کرنا سی نا. بادشاہ جی ایک بات تو بتائیے. بادشاہ جی وہ بکواس کر رہا ہے, آپ کرم پہ کرم کر رہے ہیں. ان دھیان رکھا جائے. میں کہا خاموشی ایسی کہ آپ کے سانسوں کی آواز آئے. جو بندے کہتے ہیں یار علمی بات ہو تو لطف آتا ہے, سر اٹھائیے. بادشاہ نے کہا ملنگ سے, ملنگ جی سید. فرمایا ایک بات تو بتا. جی بادشاہ. فرمایا تیرے پاس 2 درم ہیں؟ بادشاہ جی سوری. فرمایا یہ لے. امام فرمایا یہ لے. اب مجھے مولا سے کہتا ہے تو بتا تو نے یہ 2 درم کیوں نہیں دیے؟ کہتا ہے مولا سمپل از دیٹ, میرے پاس نہیں تھے. میں حسن نے کیوں دیے؟ کہا مولا سادہ ہے کہ آپ کے پاس تھے. سارے بولا جی. امام فرمایا پھر اس کا مطلب ہے نا بندہ وہی دیتا ہے جو اس کے پاس ہوتا ہے. ہائے ہائے بھائی تو کیوں نہیں بولا بھائی؟ اتبان کے بارے صدقے جاواں. ہائے ہائے میاں صاحب مولا آپ کو سلامت رکھے. کہیں تو ہے نا جو علمی بات سنتے ہیں جی, جو ذاکری سننے ہیں. صدقے جاواں جی, صدقے جاواں جی. ذاکر صاحب مہربانی جی, آخری بھائی تک. حیدری مالک آپ کو سلامت رکھے, اللہ آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے. بابا جی بالکل بالکل قریب آ گیا قصیدے کے, بالکل. اب پہلا مصرع وہ جیسے بابا جی کہہ رہے تھے نا سوزیاں نو اٹھو بھائی ذرا, اب میں بس سوزی اٹھانے والا ہوں. اب بالکل قریب ہوں قصیدے کے. امام فرمایا اس کا مطلب ہے بندہ وہی دیتا ہے حسنین بھائی جو اس کے پاس ہوتا ہے. وہ نجاست کا پلندہ ہے, میں طہارت کا بیٹا ہوں. ہائے ہائے صدقے جاواں. وہ نجاست کا پلندہ ہے, میں طہارت کا بیٹا ہوں. بابا جی کتنی طاہر تھی, کتنے مولا طاہر تھے. ہوں سنا جی, آرام کے ساتھ جملہ کہوں گا. میں نے چیک کرنا ہے کہ آپ مولوی کے زور پہ بولتے ہیں یا لفظ بڑا ہوتا بولتے ہیں. جو بندہ پوچھنا چاہے کہ سید کتنے پاک ہیں, تو پہلی بات تو یہ ہے جس نے سید بنائے ہیں نا اس کے علاوہ کوئی جانتا ہی نہیں کہ یہ کتنے پاک ہیں. ویسے میں آپ کو سچی سچی شریف کتابوں سے نہ دکھاؤں میرا قتل معاف ہے. تو شیعہ ماں کا پتر ہو کے نہ بولے, تو جانے شاہ جانے دلا جانے. اتنا پاک ہے حسن مولا, اتنا طہارت کا بیٹا ہے کہ ظہر کی نماز بطول نے اکیلی پڑھی تھی, عصر ماں بھی سجدے میں تھی, بیٹا بھی سجدے میں تھا. صدقے جاواں, صدقے جاواں, صدقے جاواں. مولا آپ کے ہاتھوں کو سلامت. قرآن دی قسمیں راضی ہوگا جی. اونچا نعرہ حیدری. میں صدقے جاواں. میاں صاحب میں نے چاچا جی بسم اللہ کرا. میں نے آپ سے وعدہ کیا نا کہ میں سیدھا شروع کرنے لگا ہوں. بس میں جناب کا ماحول دیکھ رہا ہوں اور انشاءاللہ ماحول اب بالکل 100 میں سے 90 کے قریب آ گیا, بس 10% رہ گیا انشاءاللہ. اس کے بعد سیدھا شروع ہے. کتنا پاک. سادات کی نانی, امتیوں کی ماں. دیکھیں نا, دیکھیں نا, سادات کی نانی امتیوں کی ماں. نہیں ابھی نام لے رہا ہوں میں, کیونکہ سادات کی ایک لحاظ سے سگی نانی تو آپ کو پتہ نا ایک ہی ہے نا. میں دوسری نانی کی بات کر رہا ہوں. جو ہماری ماں ہے سادات کی نانی ہے, نام حضرت عائشہ, لقب صدیقہ. والد محترم کا نام ابو بکر, لقب صدیق. خود صدیقہ, باپ صدیق, شوہر صادق. پوچھا گیا بی بی آپ چونکہ سیدوں کی نانی ہیں, سادات کے ویڑے کے سینٹر میں رہتی ہیں, آپ بتائیں گے بطول کتنی پاک ہے؟ قرآن کی قسم بی بی کہتی ہے ما اقول فی حقھا ولدت حسن بعد صلاۃ الظہر وصلت العصر. میں اس زہرا کی پاکیزگی کیا بیان کروں؟ ظہر میں ماں اکیلی تھی, عصر میں بیٹا ساتھ تھا. بطول عائشہ کہتی ہیں, بطول کہتے ہی اسے ہیں جس کے ہاں بیٹا بھی آتا ہے, نہ روزہ ٹوٹتا ہے نہ مصلی چھوڑتا ہے. صدقے جاواں, صدقے جاواں. مل کے اونچا نعرہ حیدری.
برائے عظمت مادر حسنین کریمین بلند سلوار آپ صدیقہ خیر ہے نا؟ آپ تو نہیں محسوس کر رہے نا؟ ان کا اپنا جذبہ ہے، بار بار میں انٹرپٹ تو ہو رہا ہوں، لیکن آپ کو خیر ہے نا؟ کیوں تھوڑا تھوڑا آپ ڈرے ہوئے ہیں نا؟ ہوں دسو جی، تمہید مکمل قصیدہ شاہ جی، بابا جی تمہید مکمل قصیدہ سارے تیار ہیں؟ میں جملہ بسم اللہ کریں. بیٹا توجہ ہے آپ کی؟ میں نے کہا کہ تمہید مکمل ہے قصیدہ، جو ربائی پڑھے گا وہ اپنا ذمہ دار ہے جی، ٹھیک ہے نا؟ میں اپنی ذمہ داری بیان کر رہا ہوں جی. شاہ جی ٹھیک کہہ رہا ہوں میں؟ ایم آئی رائٹ؟ ذرا سر اٹھائیے پا جی، سر چکو تو قصیدہ شروع ہونے لگا جی. آپ میں جملہ کہہ دوں گا نا، ہو سکتا ہے ابھی اتنی سی داد آئے، کوئی گل نہیں. جب مجلس تمام ہوگی نا، حلالی موالی سید و غیر سید صحن سے نکلیں گے، پھر اپنے پتر یاد کریں گے اور یار کیا کہنے. میں کہتا ہوں ظہر میں ماں اکیلی تھی، عصر کی نماز ماں نے بھی پڑھی بیٹے نے بھی پڑھی. پاک حسن بادشاہ تیری جتی دو جہاں سے پاک ہے، کیونکہ تو شبیہ مصطفیٰ ہے، تیرے جیسے تو نبی بھی نہیں ہے بادشاہ، اور تو استاد ہے غازی عباس کا. قرآن دی قسم میں صحیح پہندا جے میرا اللہ دیو بندیو. مولا علی نے علم دیا تھا عباس کو، تلوار چلانی حسن نے سکھائی ہے. ثابت نہ ہو میرا قتل معاف، جو میں کہہ رہا ہوں ٹھیک کہہ رہا ہوں. اے بادشاہ، اے مشکل کشا کے مشکل کشا بیٹے، مہربانی پاک قاسم دے صدقے چ ایسی تاثیر ہو کہ میں بات سمجھا لوں. ہر شیعہ ہر سید اپنے پتر کو دعا دے. ظہر ماں، تیسری بار کہہ رہا ہوں، ظہر ماں نے اکیلی پڑھی، عصر ماں اور بیٹے نے مل کے پڑھی. جانچ نہیں بھی ہوندی، سید بادشاہ مدد کرے آجے. 14 معصومین کی قسم، شیعت کا اصلی عقیدہ یہ ہے جب بھی کوئی معصوم دنیا میں آتا ہے لباس سمیت آتا ہے. ہاتھ اٹھا کے پوچھئے، قصیدے کا پہلے فکرہ، ہاتھ اٹھا کے پوچھئے وجہ کیا ہے؟ جب بھی کوئی معصوم آتا ہے باجی واضح آجے، وہ لباس سمیت آتا ہے، چونکہ معصوم نے آتے ہی پڑھنی ہوتی ہے نماز، اور نماز بغیر لباس کے نہیں ہو سکتے. راضی ہو گیا میں میاں صاحب، قرآن دی قسم راضی ہو گیا. میاں صاحب میں نے پہلے کہا تھا نا کہ داد تھوڑی آئے گی، بعد میں دعا دیں گے اپنے پتر کو. میں صدقے جاؤں، اللہ آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے. صدقے جاؤں. بے تاج بادشاہ کیسا ہے؟ ادھر دیکھا جی، میرا دل کرتا آرام رمنا شعر آئی پڑھا. پہلو سارے دسو رل کے قصیدے دا مزہ آ رہا ہے، بسورے بندے کو بھی مزہ آ رہا ہے. اللہ آپ کو سلامت کے ساتھ اٹھائیے. بابا جی، میاں صاحب ایک بندہ ہے، انکل جی نام عمر صاحب، پا جی گلی میں بیٹھا، گلی میں اس حالت میں، اسے عربی میں کہتے ہیں رعشہ، رے عین شے ہے رعشہ، پتہ نہیں اپنی زبان میں کیا کہتے ہیں، وہ اکثر ٹھیک ہے رعشہ. جیسے ہاتھ ہے نا ویسے اس کے پاؤں ہیں، یعنی نہ خارش کر سکتا ہے، مکھی تک نہیں اڑا سکتا، بس ہر وقت یوں. گلی میں بیٹھا تھا. یہ تہاڈی عقیدت کا جملہ تو ذرا سونا بولیا جی. یہ یوں کرتے کرتے نا اپنے آپ سے کہتا ہے، مالک تو نے جس حال میں بھی رکھا، میرے لیے دیکھا جی پا جی
पाजी तूने जिस हाल में रखा मैं राज़ी हूँ। आज एक मेहरबानी करेगा? बिस्मिल्लाह बाबा जी। परवरदिगार आज उसकी ज़ियारत करवा जो तेरा इस वक्त का वली है। पाजी सुन ले, जो तेरा वक्त का मौला दी कसमें, तुहाडी सोहनी चेहरे दी मुस्कुराहट दी कसमें, अभी इसकी दुआ ख़त्म नहीं हुई थी कि घोड़े पे ज़हरा का बड़ा बेटा बैठा। ये हुण वेख, सदके जावां मैं, सदके जावां मैं तुहानू आना वाह वाह, वरना लोग लगे ने साडे इत्थे अज तुसीं गल्लां ते बोलदे पे, तुहानू वाह वाह। जैसे ही बादशाह घोड़े पे यूं बैठे, उसने यूं देखा, अपने आप से कहता है, ये हुण मैं इंज करना, हत्थ काम नहीं करता, मैं कर लगा, अपने आप को कहता है जा ए चलिया मियाँ साहब, जा ए चलिया, आज तू जो भी मांगता, भाजी बोला जी मेरा, आज तू सदके जावा, आज तू जो भी मांगता तुझे मिल जाना था। ना तेरे हत्थ किसी काम दे ना पैर, काश वे तू मंगया की है तो वे की आया, काश मेरे हाथ सही होते, मैं नात के कुरान के पारे से मुसाफा करता, काश मेरे पाँव इस काबिल होते, मैं उठ के पाक सैयद को सलूट और सलाम करता। और यार जिदी अम्मा शिया जो समझता है कि सदात का एहतराम वाजिब है, उसे पे बोलना वाजिब है। अभी ये सोच ही रहा था, काश हाथ सही होते, सैयद से मुसाफा करता, काश पाँव सही होते, उठ के ज़हरा के मोहम्मद बेटे को सलाम करता। अभी ये सोच ही रहा था, मेरे मौला के हाथ में चाबुक था, इसके करीब घोड़े ने ब्रेक लगाई, मेरे मौला चाबुक फेंक के कहते हैं उठ के दे, मैं ज़हरा का बेटा हूँ। गुजरात जिंदाबाद है, आली सदा जिंदाबाद है, सदके जावा जी, पूरे गुजरात को सलाम है जी, आखिरी भाई तक ऊंचा नारा हैदरी। हाय हाय बाबा जी बिस्मिल्लाह करा, सदके जावा, सदके जावा, उठ के दे भाई, तुहाडी क्या बात है, कुरान दी कसम क्या बात है, बिस्मिल्लाह करा अंकल जी, मैं उठ के दे, मैं ज़हरा का बेटा हूँ। और ये जुमला एक और दरबार में भी मेरे मौला ने कहा था, आ गया जी याद है, याद आ गया जी, ना लैन की लोड़ है नहीं, सारे पहुंच गए हो। अब वहाँ भी कहा था, जब वो जूती आई थी ना सामने जूती, तो उसने कहा था कि मैं उसका बेटा हूँ। सरकार ने फरमाया अच्छा इतना माल है, ये सारा मोची ले जा, चूँकि मैं सैयदा का बेटा हूँ। हम ध्यान रखे जी, भरा दरबार, यहाँ रबाई पड़ी, शाह जी उठे, शाह जी ने मेरे अल्फाज का इशारतन शेर कह दिया, एक करी उच्ची दसों वाला, ये सिद्दीक का माना क्या है? कोई नहीं आवाज आई, सिद्दीक का माना, सिद्दीका का माना सच्ची। लोग कहते हैं कि शिया फलां को नहीं मानते, फलां को नहीं मानते, फलां को नहीं मानते। आप इराक जाए ना, इराक है मेरे हाथों में, वो इमाम हुसैन की कसम उठाते हैं, गाजी की नहीं उठाते। वो आंदे ने भाई ये जलालियां वाला उत्थे ही गर्क करता है, ये इराकी डरते ने, ऐ तुहाड़ा पुत्तर सईदां दी दुआ ते मान करके गाजी की कसम चुको लगा। अब्बास की कसम है, मैं सच कहने लगा हूँ, अगो तुहाडी मर्जी है। हजरात एक जरूरी ऐलान सुनिए, शिया सिद्दीक उसे कहते हैं जो भरे मजमे में कहता है जब तू औरत थी मर्दों में क्या लेने आ गई है। सदके जावा, सदके जावा, अल्लाह तेरी जवानी सलामत रखे। चाचा जी मेहरबानी, चाचा जी हैदरी, पीर जाकर सारी मालिक आपको सलामत है। मियाँ साहब बहुत शुक्रिया, चाचा जी मेहरबानी, हाय हाय सदके। अंकल जी जब तू सईदां दा घर अक्सरियत सदात दी, सदात की बरकत का फ़ायदा लेते हुए सीना चौड़ा करके मान है मुझे, क्योंकि मैं अक्सर जगह पे कहता हूँ साढ़े तो वड्डी शान किसी की है ही नहीं, साढ़े तो वड्डा रुतबा किसी का है ही नहीं। वो बंदे आते हैं, तू अपने मुँह आप ही आखन लग पे, तेरे को दलील की है, वो दलील दे लगा
سب سے بڑا رتبہ ہے سیدوں کی نوکری. قرآن دی قسم اس تو اتے رتبہ کوئی نہیں جی. اس لیے فخر ہے ہم سادات کے نوکر ہیں, ہمیں فخر ہے. میں سادات کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں. میں شاہ جی بابا جی مینوں پتہ ہے کہ 5-6 بندیاں بولنا ہے جملہ بریک ہے, لیکن خیر ہے آنکھ لگا. میاں صاحب سید میں گردن کٹوانے کو تیار ہوں اگر کوئی ماں کا لال, کوئی ماں کا مفتی یہ ثابت کرے کہ میرے مولا نے اسے کن کہا ہو. کوئی ثابت کرے میرے مولا نے کہا ہو عورت ہو جا. پوائنٹن دی قسم زیغم شاہ جی نہیں آکھیا, صرف اتنا کہا تھا اما تستحیینا ان تقعدی بین الرجال, تجھے شرم نہیں آتی تو عورت ہو کے مردوں کے مجمع میں آ گئی. 5-7 بندے وعدہ کر دو میرے نہ بولو گے. اس کا مطلب ہے کون مولا حسن ہے. ہائے ہائے صدقے جاواں مولا, اور کن کی بھی آخر پہ نون ہے نا. اس کا مطلب ہے حکم کن مولا خود ہے. جب تو عورت تھی, ہائے ہائے بابا جی پتہ ہے مولا نے کہا کیا تھا؟ انہوں نے کہا تھا کہ ہمارا باپ ایسا ہے, ہمارا باپ ایسا ہے, ہمارا دادا ایسا ہے. اور اینڈ پہ کہتے ہیں حسن تو نہیں بتائے گا کہ تیرا باپ دادا کیسا تھا؟ میں تو اندر سے نا کہ نانے کی طرح عقل مند تھے, جیسے نانا کی حکمت تھی ویسے نواسے کی تھی. امام فرمایا مجھ سے پوچھتے ہو میرے باپ دادا کیسا تھا, تم بتاؤ کیا تمہارے گھروں میں قرآن نہیں پڑھا ہوا؟ صدقے جاواں چونکہ میرا نانا بھی قرآن میں, شاہ جی میرا دادا بھی قرآن میں, میری نانی بھی قرآن میں, میری دادی بھی قرآن میں, میرا پاک بابا بھی قرآن میں, میری پاک اماں بھی قرآن میں بھی قرآن میں, میرا بھائی حسین بھی قرآن میں. جب میرے مولانا کہا نا میں چاہوں تو زمین آسمان ہو جائے, آسمان زمین ہو جائے, مشرق مغرب ہو جائے, مغرب مشرق ہو جائے, تو اس کمینے نے کہا تھا فقالا, اس کمینے نے کہا تھا یبنا ابی تراب من یقدر ذالک, اے ابو تراب کے بیٹے اتنی طاقت کس میں ہے کہ وہ یہ کر دے. اسے پھر مولانا نے کہا تھا, اور جیسے یہاں کہا ویسے دربار میں کہا تھا میں وہ ہوں جس کے باپ ایسے ہیں, میں وہ ہوں جس کی ماں ایسی ہے, میں وہ ہوں جس کا نانا ایسا ہے, میں وہ ہوں جس کا دادا ایسا ہے. اور ایک بندہ اٹھا کہتا ہے حسن تو علی کی طرح بڑی بڑی باتیں کر رہا ہے, یا وہ بندہ آج کے بعد خود کو شیعہ نہ کہے یا اپنی آواز نہ بچائے. جب یہ علی کو بھونکا حسن کے سامنے, اور سیدو امام حسن کو غازی جیسا جلال آیا. امام فرمایا تیرا بھونکنا حق بنتا ہے, تو وہی ہے نا جس کی پیدائش پہ 7 بندوں نے کہا تھا میرا ہے. بھائی صدقے جاواں مالک آپ کو سلامت. بسم اللہ کرا. بابا جی بسم اللہ کرا. میاں صاحب موضوع ٹھیک چل رہا ہے. کبھی کبھی پھر لوگ کہتے ہیں اچھا اللہ آپ کی عزت میں اضافہ فرمائے, آپ خود اہل منبر ہیں, مولا آپ کی عزت میں مزید اضافہ فرمائے. یہ جو بھی آپ مجھے داد دے رہے ہیں نا, میں پھر کہہ رہا ہوں تاکہ کہیں غرور نہ ہو جائے, یہ سادات کے قدموں کا صدقہ ہے. امام فرمایا تیرا حق بنتا ہے. صدقے 7 بندوں نے دعویٰ کیا تھا میرا ہے, میرا ہے, میرا ہے. اور پھر اس وقت کے شجرے کے کھوجی نے کہا تھا ایدے انگر بہتا لگتا ہے. اچھا اگلا فکرہ اگر اس سے بڑا ہو لیکن زور تھوڑا ہے, دعا آ جائے گی. امام نے فرمایا یہ تھی مردوں کی بات. سید اب خواتین کی بات کروں. ان کم دے شاہ جی کر لو پھر جو کرنا جی. امام نے فرمایا حوا, سارے بولا جی, حوا سے لے کے اماں بطول تک, یا اللہ پاک بی بی دے جتے صدقہ ہر بندہ بولے, حوا سے لے کے اماں بطول تک میرے سلسلہ شجرہ طیبہ میں جتنی بھی خواتین ہیں وہ اس قابل ہیں کہ ان کا اترا ہوا دوپٹہ قرآن کا غلاف بن سکتا ہے. کی سنیا جی؟ اوئے ہوئے خدا دی قسم جملہ. صدقے جاواں اللہ تیری آنکھوں میں رحم فرمائے, مولا آپ کو سلامت رکھے. جی صدقے جاواں
ان کا اترا ہو صدقے جاواں ان کا اترا ہوا دوپٹہ قرآن کا غلاف بن سکتا ہے. وڈی داد تو بعد ذاکر کال نہیں کرتا, میں کال کر لوں گا من تواڈے تے مان ہے تے اچا بولا جے. امام فرمایا حضرت حوا سے لے کے اما بطول تک میری ہر پاک ماں کا دوپٹہ نیا نہیں سر سے اترا ہوا یعنی یوز ٹو دوپٹہ قرآن کا غلاف بن سکتا ہے. تیری ماں کیا تھی میرے کان میں بتا دے. اوئے ہوئے صدقے جاواں پان جو ہے مولا آپ کو سلامت رکھے جی. اچھا نعرہ حیدری صدقے جاواں چاچا جی صدقے جاواں. جب تو عورت تھی بسم اللہ نیاز آئیے میں آخر ڈر گیا. میں تمہیں پتہ ہے ممبر تک تو کام میں آیا ہوں ڈر آ جاتا ہے. وہ آیا بھی بندہ ادھر سپیڈ والی ہے. اچھا صدقے جاواں. اچھا خریدا سونا جی بھائی مولا تمہیں سلامت رکھے پاک بی بی تمہیں واسطے رکھے جی. میں صدقے جاواں اللہ آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے. ابھی بہت سارے اشعار ہیں لیکن میں یہ ذرا چیک کر رہا ہوں کہ آندے نے پہلا شعر چنگا لگے پھر کو پڑھی دا ہے. آپ چونکہ اچھا سن رہے ہیں سوائے تیرا اچھا میرے بھراواں تو مہربانی آتا میرا ساتھ دیجیے. اللہ آپ کو سلامت رکھے. باقی سارے ٹھیک سن رہے ہیں جی. اما تستحیین ان تقعدی بین الرجال, تجھے شرم نہیں آتی عورت ہو کے مردوں کے مجمع میں آ گئی. بابا جی پائنٹن دی قسمیں سید کے کہنے کی دیر تھی اٹھا تھا دوڑ پڑی. ہائے ہائے صدقے جاواں بابا جی. ہاں ہوں ایک گل کراں بغیر داد تو بھاویں سن لو. اینو آندے نے شیعہ صدیق. شیعہ اسے صدیق کہتے ہیں. اب بس صدقے اٹھا تھا روک کے لفظ صداقت کو ذرا واضح کروں. روک کے یہاں پہ روک کے دھیان رکھا جی. اتنے میں پھر دوبارہ پڑھنا ہے کہ اٹھا تھا کسی دیوار کے پاس میرے مولا تھے اور سنا ہے کہ دیوار یہودی کی تھی. اس نے کہا ویسے کہتے ہو یا علی کہ لولاک کا بادشاہ میں ہوں اور کر مزدوری رہے ہو. امام فرمایا انا الصدیق الاکبر وانا الفاروق الذی یفرق بین الحق والباطل. فرمایا مصطفیٰ کے منہ سے نکلا ہوا صدیق میں ہوں, فاروق اعظم میں ہوں. یا علی واٹ یو مین. یہودی کہتا کیا مطلب. فرمایا اگر صدیق کہہ دے تیری دیوار سونا ہو جائے. کئی جملے ایسے ہوتے ہیں جو ہمارا سبق ہے درس ہے سنا ہو آپ نے پھر بھی دہرانا واجب ہے چونکہ بچے ہیں اور کئی لوگ ایسے ہیں جو پہلی مرتبہ ہیں. ذرا سر چکا جائے جنہوں نے سنا ہوا ہے وہ مولا کا ذکر سمجھ کے میرے ساتھ بولیے. امام فرمایا اگر میں صدیق کہوں تو دیوار سونا ہو جائے. مرشد کا منہ اس طرف تھا یہودی کا منہ اس طرف تھا. امام نے کہا تو منہ کھل گیا. امام فرمایا کی ہویا. وہ آندا شاہ جی ہائے ہائے صدقے جاواں. وہ آندا سید پاک ادھر ویکھو. ہوں دھیان رکھا جی اے میرے مرشد نے این اللہ آنکھیں وجہ اللہ کو یوں حرکت دی. اور اب علی بادشاہ دیوار سے بول رہے ہیں. میں تمہیں ایک گل دساں میں مجمع دے وچ آ کے نا انج موڈا ہلا کے کہنا یار تو واقعی سی ہے. قرآن پاک دی قسمیں کنداں علی تو بڑا ڈردیاں جے. جیسے جیسے سمجھ آئی صدقے جاواں جیسے جیسے سمجھ آئی ویسے بولو جی صدقے حیدری. جیڑا سمجھا وہی سلام ہے جی. دیواریں علی سے بڑا ڈرتی ہیں اللہ کی قسم. دیوار علی سے بڑا ڈرتی ہے. اے میرے بادشاہ نے بلا ہائے ہائے صدقے جاواں صدقے شاباش مہربانی. اب کیا جی بلا تسبیح میرے بادشاہ نے شاہ جی یوں رخ پھیرا. دل کردا ہے اپنی زبان اپنے لہجے تمہیں سناواں. میرا مولا فرماتا نہیں وڈیے کالیے. جب میں نے کہا نہیں تیری جرت کیسے ہوئی کہ تو حکم اذن علی سے پہلے اپنی حالت بدل دے. ہوں او گو بولی اپنے کم دی آندھی بادشاہ جی جرت کتوں لیاواں. میں تو یہودی کی دیوار ہوں تیرے سامنے تو اللہ کے گھر کی دیوار بھی نہیں ٹکتی. صدقے جاواں ذاکر شاہ جی میں قصیدے کا بڑا شعر کہنے لگا ہوں. ایک مرتبہ سینے پہ ہاتھ رکھ کے صدقے حیدری
جو بندہ سمجھتا ہے جیسے اقیم الصلاۃ نماز واجب ہے، ویسے مصطفیٰ کا فرمان ہے اکرم اولادی، میری اولاد کا احترام کرنا واجب ہے، جو بندہ نماز کی طرح سید کا احترام واجب سمجھتا ہے وہ ہاتھ اٹھا کے سیدوں کے نوکر کو دعا ضرور کرے۔ امام فرمایا تیری جرت کیسے ہوئی، میرے اذن سے پہلے تو سونا ہو گئی۔ اپنی زبان میں کہتے ہیں بادشاہ جی جب آپ نے کہا تھا نا کہ اگر میں کہوں تو سونا ہو جائے، اس کتے نے دل میں کہا تھا کیسے، میں نے بن کے دکھایا کہ ایسے۔ جی صدقے جانا شاہ جی سید زیادہ مہربانی، انکل جی مہربانی، مالک آپ کو سلامت رکھے۔ یار کہ غدیری نعرہ ہو جائے، اونچا نعرہ حیدری، صدقے بسم اللہ کرا۔ واہ واہ، اگر بات گمراہ ہوں ایسے نہیں، جنازہ بھی پڑھنے کی فرصت نہیں۔ اگر بات گمراہ ہوں ایسے نہیں، جنازہ بھی پڑھنے کی فرصت نہیں۔ یہ حق دوستی کا ہوا رول عجب بے حیا، سقیفہ میں جا بیٹھے سب بے حیا۔ سخت ہو گیا معاملہ، خیر اچھا تیار ہیں سارے، پھر سارے تیار ہیں؟ کوئی نہیں تیار، تسی وڈا فکر رکھ لگا اتنے لکھے ہوندہ تو سوکھا ہو جاندہ۔ بلا کدھر لبو ہم من کن تو مولا کہیں نظر آ رہا ہے آپ کو؟ کہیں آ رہا ہے؟ دیوار پہ ہے کہیں بیلنس ہے؟ نہیں ہے؟ دل تے ہے جی، دل تے۔ لو پھر سنو اس کا اصل تلفظ سنو، ہم پڑھتے ہیں من کن تو مولا، ایسا نہیں ہے، لفظ یوں ہے من کن تو مولا ہو فہذا علی جن مولا ہو میں بھی دونوں بھائی برابر ہیں۔ تو سب کو نہیں سنے، ہوں دھیان رکھا جی۔ موضوع کون سا میرا؟ مولا۔ یار آواز تھوڑی آئی ہے، مولا تیرے بھائی پڑھی گئی ہے کہ من ہوں ویکھا جی سیدان دی دتی خیرات میں کیویں جوڑ دوں گا دوانوں۔ مولا کا معنی شیعہ کیا کرتے ہیں؟ صدقے جاواں آقا، سردار، سید، مالک، اولا بتصرف، ٹھیک ہے جی۔ ہوں ایک باری اچھی دسو جی، تھکے نہیں تھے، اچھی دسو ہمارے بھائی کیا کہتے ہیں کہ مولا کا معنی کیا ہے؟ صدقے جاواں تو دوستی پنجابی کی ہو گئی، وہ اندر نے مولا دا معنی۔ ہوں ذرا ایک باری ساہ روکو اپنے، پاک ساواں دی آواز ممبر تے آئے تے اپنے پتر دا ایک اعلان سن لو، داد نہیں چاہیے، جدو داد دی گل آئے گی سید تے سیدہ نوں منن والے گھٹ نہیں کرتے۔ لو جی شاہ جی، زاغم شاہ جی اعلان کر لئیے۔ حضرات ایک ضروری اعلان سنیے، جو مولوی یہ کہتا ہے کہ مولا کا معنی یار ہے، یہ حضرت عمر کی بات کو نہیں سمجھا۔ اعلان دوبارہ سنیے، جو مولوی یہ کہتا ہے کہ مولا کا معنی یار ہے، ایدہ قصور نہیں، یہ حضرت عمر کی بات کو سمجھا نہیں۔ چونکہ من کنت مولا کے بعد 1.25 لاکھ صحابہ میں ہمارے بھائیوں کی 80 کتابیں نہ ہوں قتل معاف، اس میں لکھا ہے 1.25 لاکھ صحابہ میں سب سے پہلے جس نے مبارکباد دی تھی وہ حضرت عمر تھے، اور الفاظ یہ تھے بخن بخن لک یبن ابی طالب انت مولا یا و مولا کل مؤمن و مؤمنۃ۔ سارے بلا دے کہا یا علی مبارک ہو، آج سے تو میرا بھی مولا ہے، ہر مرد کا بھی مولا ہے، ہر عورت کا بھی مولا ہے۔ اور میں صدقے جاواں سیدزادہ بسم اللہ کہنا بابا جی، مالک آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے۔ اور مولوی صاحب اب بتا، اگر مولا کا معنی یار ہے تینوں پوے پھٹکڑی تر ترجمہ کی بنے گا؟ یا علی تو میرا بھی یار ہے۔ وہ پیڑیا ہے تو ترجمہ ہی گناہ ہے۔ وہ اللہ دے بندے ہے تو ترجمہ میں کیویں کراں؟
میں اگلا لفظ کیویں آکھاں، میں کیویں گناہ لواں؟ اس کا مطلب ہے یہ مولوی کی چلاکی ہے. حضرت عمر ایسا کلام نہیں کر سکتے. حضرت آنا کہہ رہے ایک بار ذرا اچھی بول کے دسو. ہاں اے میرا موضوع کیا تھا یار؟ قرآن پاک دی قسم جویں سورت آیت پڑھنا ثواب ہے نا، انج پاک سیدہ نام لینا ثواب ہے انجی. اور جیسے بغیر وضو قرآن کو ٹچ کرنا حرام ہے، ویسے بادشاہ حسن کے نام کو بغیر وضو ٹچ کرنا حرام ہے. اس واسطے ذرا اچھی بولو. اے میرا موضوع کیا تھا؟ بادشاہ، ذرا اچھی آکو، بادشاہ. میرا موضوع تھا بادشاہ حسن، اور میں شاہ جی کی وجہ سے چلا گیا من کنتو مولا پہ. ہوں آؤ سیدان دے قدمہ دا صدقہ میں دوویں لفظ جوڑ لگا، اپنے موضوع واپس آنے لگا. تو ذرا سونا بولا جی، خدا کی قسم حضرت عمر کا مطلب یار نہیں تھا، چونکہ پھر ترجمہ صحیح نہیں بنتا. حضرت عمر فاروق کا مطلب یہ تھا، یا علی تجھے مبارک ہو، آج سے تو میرا بھی سردار ہے، ہر بندے کا بھی سردار ہے، ہر بی بی کا بھی سردار ہے. اے علی صدات آلے ہو، اٹھ کے میرا گریبان پکڑ کے چھوڑ کے مجھ سے پوچھو، اور زیگا مجتبائی تجھے کیسے پتا کہ حضرت عمر کا مطلب اندر سے سردار تھا؟ اور غازی دی قسمیں مطلب سردار تھا، اسی لیے تو اپنے پتر سے کہا تھا جا حسن سے لکھوا کے لے آ. جن نے موضوع سننے دی جاچے تھک گیا جی، تھک گیا علی صاحب، ہوں بس جی. پاجی نعرہ تسا مارے نمبر رکھ نہیں دینے، مجمع تھک گیا. کیونکہ مجمع کنا دیکھو نا، میرے سے پہلے ذاکر پڑھ رہے تھے، اس سے پہلے قبلہ کعبہ حافظ صاحب پڑھ رہے تھے، تو بندے کنی کو داد دین. صحیح تو صحیح تھک گئے ہونا، کیونکہ میں سیداں دا وہ نوکر ہاں جڑا نہ سا لینا. میں سیداں کو منگے ہی ہے، انہوں کو عطا منگی ہے. تو جے بھائی جی تھک گئے ہو تو پھر بس کریے ہیں، اگلا فکر رکھیے. پھر صدقے جاواں مطلب کیا تھا؟ سردار، یار نہیں ہیں. آواز نہیں، کیا مطلب تھا؟ کیا مطلب تھا؟ اور اگر کوئی بندہ کہے میں تے پہلی باری مجلس آیا، مجھے نہیں پتا سیدوں کا نوکر کیا کہہ رہا ہے، اور مجھے یہ بھی نہیں پتا کہ حضرت عمر کے کلام کا مطلب کیا تھا، زیغم مجتبائی کی بات کو نہیں سمجھا، نو پرابلم، حضرت عمر کی بات تیرے پلے نہیں پڑی، خیر یہ آ پھر میں تجھے ایک ایسے کتے کے منہ سے سناؤں کہ مولا کا معنی کیا تھا. شاہ جی قرآن کی قسم وہ کتا تھا جس نے آ کے کہا تھا محمد تو نے نماز کہی ہم نے پڑھی، تو نے حج کہا ہم نے کیا، تو نے روزہ کہا ہم نے رکھا، تو نے ٹنڈے کہیں ہم نے کروا دی، اب تو نے بازو بلند کر کے اپنے بعد سردار اپنے چھوٹے بھائی علی کو کہہ دیا. اگر یہ اللہ کی طرف سے ہے تو اپنے اللہ سے کہہ اوپر سے عذاب آئے اور میں ماجدی اما شیعہ میرا نعرہ لے دے میں مر جاؤں. ادھر سے خدا کی قسم سعید و شادی پتھر آیا، یہاں لگا. ناظم میور صاحب نکلا کہاں سے میں ممبر پہ بیان نہیں کر سکتا، اتنا بتاتا ہوں پھڑک کے اتھے ہی مر گیا. اس نے مر کے کائنات کو بتایا اے بھائی جی یار دوست نہیں، اصل میں محمد کا مطلب یہ تھا آج کے بعد گورے کالے کا مولا بھی علی ہے، سورے سالے کا مولا بھی علی ہے. صدقے جاواں، صدقے جاواں، جسے مولا علی نے ہاتھ دیا ہے وہ غدیر کی شبیہ بنے. حیدری صدقے جاواں، علی والو اٹھا تھا. شاہ جی بھول گئے نا، بابا جی بھول گئے نا، صدقے جاواں اٹھا تھا، دوڑ پڑی. آخری فکر آ چکے، اب میں نے ٹائم کو بھی دیکھنا ہے. انہوں نے پچھوں ذاکر کو لیٹ تھے، میں پھر مار کے نہ اترنا. ٹھیک ہو گیا، راضی ہو؟ تھوڑے اور پڑھ لئیے. اچھا چونکہ کوئی مجبوری ہے اس لیے میں 2 منٹ اور پڑھتا ہوں. جی اللہ آپ کو سامنے جڑا بندہ تھک گیا ہے وہ اٹھ کے جا سکتا ہے. یار کوئی گل نہیں نا، ممبر کی مجبوری ہے، میں 2 منٹ اور پڑھوں گا. صدقے جاواں. اچھا میں نے آپ نے خود کہا نا کہ وہ جا سکتا ہے. کیا یہ آپ کو آواز کوئی یاد ہے تاریخ میں کہ کسی سید نے دیا بجھا کے کہا تھا جو جانا چاہے وہ کہا تھا؟ اچھا ہوں دیکھیے میرے مولا سر کے جاواں ایک ہی لگے سامنے 2 اچھی آگو کی لگے نا المال دی جتی دا صدقہ تحفہ لو. فرزند دار نے کہا شب عاشور کو فضائل بھی عباس جی سید میں دیا بجھا دے، بجھا دیا. جس نے جانا جاؤ. پھر کچھ کئی لمحے کے بعد کہا
عباس دیا جلا دو. ہوں سونا بولیا جی ان گل ہے چاچا جی. ہوں واجب سارے تو بولنا. یعنی امام کہنا جس نے جانا ہے جائے. غازی دیا بجھا, پھر کئی لمحے کے بعد کا غازی دیا جلا. نیرے چ سرکار رکھا غازی دیا جلا. پاجی میرے دیکھا جی, پاجی دیکھا جی. اس کا مطلب ہے مولا حسین کائنات کو بتا رہے تھے کوئی رکے یا رہے غازی تو رہے گا. صدقے جاواں, صدقے جاواں مولا بھائی, تم صدقے جاواں. اللہ آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے. اٹھا تھا دوڑ پڑی. بابا جی سید بیٹھے ہوئے ہیں, اور میں یہ لفظ کہنا بھی گناہ سمجھتا ہوں کہ پڑھے لکھے سید, چونکہ سید ہوتے ہی وہ ہیں جن کے شجرے سے علم آتا ہے. سادات کے شجرے سے علم رواں دواں ہے. ہوں دیکھا جی نوجوانوں ذرا سے چکا جی. کوئی بندہ بھرے پنڈال میں ہاتھ کھڑا کر کے اپنے پتر کو نوکر سمجھ کے بتائے بھائی جان انکل جی کہ جس بندے کو میرے مولا نے عورت بنایا تھا یعقوب شاہ جی, کیا اس کا قد بھی چھوٹا ہو گیا تھا؟ کوئی ہوں ہاں کرو قرآن دی قسمیں توڑا جواب ٹھیک ہے. ہوں میں دساں جی قد لمبا ہی تھا, ہاتھ یہاں آ گئے. قد لمبا ہی تھا, صدقے جاواں ہاتھ یہاں آ گئے. پرانے زمانے کے علماء مثلاً قبلہ اسماعیل صاحب, مثلاً علامہ تاج الدین حیدری صاحب, مثلاً جناب فاضل علوی صاحب, وہ یہ فکرے یوں کہتے تھے. وہ ان کا دور تھا نا بھائی, ان کو ہاتھ ہلانا پڑتا. یہ دیکھیے یوں کہتے, پھر فکرہ کہتے تھے. لیکن چونکہ ہم ایسے دور کے خطیب ہیں, نیٹ ہے, ہم سے کروڑ گنا بہتر لوگ یہاں ہوتے ہیں. وہ سادہ دور سی. ہوں ساڑھ تو 20 گنا ود علم رکھنا اتنے بیٹھے نے, تو میں اینج نہیں کرنا جملہ منہ نہ آخنا, تو سمجھ جانا. اٹھا تھا دوڑ پڑی, قد لمبا تھا, ہاتھ یہاں آگے جیسے دوڑی. امام ٹھہر جا, ابن حیدر کو بھونک کے کہاں جاتی ہے یہاں رک, تاکہ زمانہ دیکھے جو میرے بابے کی ولایت کا منکر ہوتا ہے نا, قد کا لمبا بھی ہو تو طبیعت کا زنانہ ہوتا ہے. صدقے جاواں, صدقے جاواں, مل کے اونچا نعرہ حیدری. اللہ بسم اللہ کریں. میں بسم اللہ کرا. باپ صدیق, اماں صدیقہ. بسم اللہ شاہ جی میں مالک آپ کو سلامت رکھے, جناب سیدہ آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے. اور سرکار نے فرمایا سن, وہ جو تیرے گھر میں تیری تھی نا, اب وہ تیرا ہے. صدقے جاواں, ہمارے پیر وہ ہیں جو تقدیر پہ قادر ہیں. اگر آپ سے کوئی پوچھے نا کہ شیو تواڈے پیر کنے کو پاک نے, اج تو بعد تساں اپنے پتر دا جملہ, یہ سیداں دے پیر چوم کے خیرات ملی ہے, تساں اپنے پتر دا جملہ آکھنا ہے. بھاویں داد دیو بھاویں نہ دیو, جملہ میرا آکھنا جی. اور کنے پاک نے سیدو تے شیو تواڈے پیر کنے پاک نے, تساں آکھنا اتنے پاک ہیں کہ ان پہ خود اللہ درود پڑھتا ہے. پیر زیغم شاہ سے لے کے آخری سید تک, ناظم ممبر صاحب سے لے کے آخری ماتمی تک, اے توڑا پتر ہاتھ جوڑ دیا پیا تو جملہ آکھا لگا, جن پہ اللہ درود پڑھے نا ان کی بیٹیوں کو تماچے نہیں مارتے. چونکہ مجمع سادات کا اکثریت ہے, اس لیے جہاں جہاں سید بیٹھا ہے نا, آپ کے ہائے نکلے پتہ چلے سید کہاں ہے. ایک مرتبہ مل کے دعا کیجئے, اللہ کرے کوئی عید کے قریب یتیم نہ ہو جائے. 18 رمضان سے لے کے چھوٹی عید تک یہ 12-13 دن بنتے ہیں, اور بڑی جگہ میں نے برآمدگی کروائی مولا کے تابوت کی, بڑی جگہ. سیداں دی عزت دی قسمیں یہ جملہ نہیں آکھیا جڑا ہونا کھ لگا, سادات کی برکت کی وجہ سے. ایک کدنے نہیں آکھیا, ہونا کھ لگا. ظالموں نے نا بی بی پاک عالیہ زینب کو جب بھی لوٹا ہے نا, عید پہ لوٹا ہے. کبھی بابا علی کی شکل میں, کبھی بھائی مسلم کی شکل میں, کبھی پاک رقیہ کی جوڑی کی شکل میں,
زیغم شاہ جی میں جملہ پہلی بار آخر لگا ہو سکتا ہے 2 بندے بولن نکی جی ہائے قادر میں راضی ہاں یا یوں سمجھو یا تو ظالموں نے سید زادی کو عید پہ لوٹا ہے یا لوٹ کے عید کی ہے. میں بسم اللہ کروں میں صدقے جانا ہوں سارے رو جی بسم اللہ کریں میاں صاحب بسم اللہ جی اپنے دھیاں دے غم چ نہ رو جی جو مولا علی کی بیٹی کو رو صدقے جاواں مولا آپ کی ہائے اور پرسہ قبول فرمائے. یا انہوں نے عید پر لوٹا ہے یا لوٹ کے عید کی ہے. اگر آپ کی جی بسم اللہ کریں صدقے جاواں یا عید پہ لوٹا ہے یا لوٹ کے عید کی ہے. میں بسم اللہ کریں مولا کے مداح خان آ رہے ہیں. جتنا آپ حکم فرمائیں گے 2 منٹ 5 منٹ 10 منٹ جتنا آپ حکم فرمائیں گے شاہ جی فرائی صاحب میں اتنا مصیب اچھا چلے جو شاہ جی نے میرے کان میں کہہ دیا جتنا ٹائم ہے مالک آپ کو سلامت رکھے اللہ آپ کی زندگی کی حفاظت فرمائے. بابا جی چلو پھر یہ مطلب ہے کہ ہر سید دا چہرہ تے اکھاں آندیاں نہ پیاں کہ ساڈا نوکرا پڑھ ساڈے دادے دا مصاحب لو پھر 2 منٹ سن لو جی. یہ جو 40 ہجری کا رمضان ہے نا یہ میرے مولا کا آخری تھا اور پاک علی نے رمضان کا چاند طلوع ہوتے ہی ایسی گفتگو فرمائی کہ بہت سارے لوگ جان چکے تھے کہ یہ علی کا آخری رمضان ہے. ہوں مصعب دا پہلا فکر آکھ لگا چاچا جی انکل جی 7واں یا 8واں روزہ تھا دھیاں والے بندے بیٹھے ہو تے ایک باری تصور چ لیاؤ اپنی عزت دار دھیاں تے پھر مولا علی دھیاں تے ایک باری ہائے کریا جے. ایک نکر پہ بیٹھ کے نا بادشاہ علی یوں غریبوں کی طرح رو رہے تھے. ایک بندہ قریب آیا کہتا یا علی چونکہ تیرا آخری رمضان ہے اس لیے رو رہا ہے. ذاکر کا جملہ ہوتا تو عربی نہ ہوتی. امام فرمایا ازعمت انی اخاف بالموت کیا تو یہ سمجھتا ہے کہ علی موت سے ڈر گیا. لو جی اگلا فکرہ میں قرآن دی قسم سیداں دا نوکر ہو کے تواڈے تے ناراض ہاں جے تسی ترجمے دا انتظار کرو عربی تے ہائے کرے جے تانوں مولا علی دی قسم جے سمجھ آئی تے پھر عربی تے ہائے کرے جے. علی فرماتے ہیں تو یہ سمجھتا ہے کہ میں موت سے ڈرتا ہوں تو مولا پھر روتے کیوں ہیں عربی تے ہائے کرنے جو سمجھ آئی تھے. امام فرمایا روتا اس لیے ہوں انا بناتی فی الغربہ و یوم العید قریب. فرمایا روتا اس لیے ہوں میری عالیہ پردیس میں ہے صدقے جامع اور عید کر جی بسم اللہ مولا تیری ہائے قبول فرمائے. صدقے جامع جی آپ کو سلام ہے جی عید کے دوسرے دن آپ اس طرح رو رہے ہیں جیسے 10 محرم ہے. یہ صدقے جامع اللہ تعالیٰ ماتم قبول فرمائے. یہ روحانیت ہے. میں بار بار آپ سے کہہ رہا ہوں ہائے کرو. پوچھو کیوں؟ کیونکہ پورا سال پھوپھی کہتی ہے سکینہ تیری یتیمی کے بڑے ارمان ہیں اور یہ وہ دن ہے جب بھتیجی کہتی ہے پھوپھی اماں تیری یتیمی کے بڑے ارمان ہیں. میرے عزیزو ہر ذاکر آپ کے سامنے کہتا ہے نا ہوں تو کہ بار بار جائے گا مجھ تو بھائی قسم چکتا پیا. پھر میں کہتا ہوں سادات کی قسم یہ جملہ میں نے کہیں نہیں پڑھا جو اب کہہ رہا ہوں. کیا جب اللہ آپ کو زیارات پہ لے جائے نا تو میرے مولا علی کی قبر پہ لکھا ہے السلام علیکہ یا اول المظلوم اے سب سے پہلے مظلوم آپ پہ سلام. ہوں اگلی گل کی ہے وہ تو آمدی ہے. ایک کری ذرا سیداں دا نوکر کو سنو میں کی آنکھ لگا. ایک صحابی تھا اس کا نام ہے وحشی. کی نام ہے جی؟ یہ وہ تھا جس نے جناب حمزہ سید الشہداء کو قتل کیا تھا احد میں. بعد میں یہ کلمہ پڑھ گیا اور آپ کو پتہ ہے اسلام جو ہے وہ پچھلے گناہ کو معاف کر دیتا ہے. سن لیا جی تو آج آخنا ہے زیگا مجتبائی کو انج دا مسئلہ پہلی بار سنے ہیں جی تھوڑی توجہ ہوئی تو ہائے نکل آئے گی. جب کلمہ پڑھنے کے بعد یہ رسول کے پاس آیا پیغمبر فرمایا واشی جی یا رسول اللہ. فرمایا تو ہے میرے چچا کا قاتل ایک مہربانی کر میرے سامنے نہ آیا کر. سن لیا جی شیعہ سنی سب نے لکھا جے آندے ہو تے میں کندھ نہ ٹکر مار کے متھا رنگ کے پھر جملہ کھاں تے جے اے رنگن تو بغیر سنو گے تے پھر میرا ماتم کافی سمجھو تے سیداں دا پرسہ ہے تے سارے ہائے کرا جے. عزت سادات کی قسم رسول کہتے ہیں تو میرے چچا کا قاتل ہے. تو جب میرے سامنے آتا ہے مجھے چچا کا قتل یاد آتا ہے. اتنا بڑا مظلوم ہے علی پتہ نہیں کیا مجبوری تھی 25 سال بطول کے قاتل علی کے سامنے رہے. اور بادشاہ حسن کہتے ہیں بابا اس نے بھی میری ماں کو مارا ہے صدقے جاواں بابا جی بسم اللہ کنا. اس لیے کہتے ہیں اول مظلوم ہے تیرا مرشد علی. 25 سال علی والو یہ چھوٹا مصائب ہے. 25 سال
فرمایا میری بیٹیاں پردیس میں ہیں اور عید قریب ہے۔ ذاکر آپ کے سامنے کہتے ہیں نا کہ دو موقع بڑے یاد آتے ہیں بیٹی کو، ایک عید، ایک موت پہ کفن۔ شرازی صاحب آپ بھی ذاکر ہیں، ذاکر صاحب قسمت علی کی بیٹی کی، عید آئی تو بابا مارا گیا، اب موت آئی تو میکے ہی اجڑ گئے۔ کتنا احترام تھا۔ کیا آپ میں سے کوئی ایسا بندہ ہے جو ہاتھ کھڑا کر کے کہے کہ مجھے نہیں پتا اس بات کا؟ کیا کہ جب بھی حسین کی ماں آتی تھی رسول کھڑے ہو جاتے تھے۔ اس کا مطلب ہے صدقے، اس کا مطلب ہے پیغمبر اعظم، میں نے ابھی وین پڑھنے ہیں، میں تمہید باندھ رہا ہوں، اس کا مطلب ہے پیغمبر اعظم اپنی بیٹی کا یوں احترام کرتے تھے کہ جیسے پاک بیٹی آتی پاک رسول کھڑے ہو جاتے۔ صدقے جاواں شاہ جی، اللہ تو کمنا شاہ جی، ہوں ایک بار اپنے پتر نے پوچھو علی مولا اپنی بیٹی کا کس حد تک احترام کرتے تھے؟ جب رسول اٹھتے تھے نا تو رسول زخمی نہیں تھے۔ جب تیرا مرشد علی 19 کو زخمی ہوا ہے نا، ادھر دیکھا جی، میں طالب علم ہوں نا، طالب علم میں گارنٹی سے کہہ رہا ہوں، تاریخ پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے، رونا تو اپنی قسمت ہے، میں تاریخ سے سچا مسائل پڑھ رہا ہوں۔ ادھر دیکھو، منجی نہیں تھی، تختہ نہیں تھا، چارپائی نہیں تھی، بلکہ کمبل تھا۔ وہ کمبل بچھایا گیا اور تڑپتے ہوئے علی کو اس پہ رکھا گیا۔ مومن آ رہا ہے میرے تو دیکھیے، تھوڑی مہربانی، چاروں نکروں سے نا، ابھی میں تمہید باندھ رہا ہوں مسائل کی، چاروں نکروں سے علی کے چاروں بیٹوں نے پکڑا اور تڑپتے ہوئے زخمی بابا کو مسجد سے گھر کی طرف لے کے چلے۔ کون سنا جملہ، جیسے ہی دروازہ قریب آیا تڑپتے ہوئے علی کی آہستہ آہستہ آنکھیں کھلی، کہا حسن جی بابا، فرمایا دروازہ آ گیا؟ جی بابا، فرمایا میں امیر المومنین بن کے حکم دیتا ہوں مجھے کمبل سے نیچے اتارو، یہاں حسن آ جائے یہاں حسین آ جائے۔ بابا مطلب کیا ہے؟ فرمایا میں قدموں پہ چل کے نا اپنے گھر میں جانا چاہتا ہوں۔ کہا بابا خون اتنا نکلا ہے، یہ ممکن نہیں، اتنی سخت زحمت کیوں لے رہے ہیں؟ اچھی ہائے کرا جے۔ امام فرماتا ہے مجبوری میری یہ ہے، میری بیٹیاں مجھے کمبل میں کیسے دیکھیں گی؟ صدقے جامع میری بیٹیاں مجھے اس حال میں دے سکتے، میری زینب موت سے صدقے جامع، اللہ تیری ہائے اور پر صدقے جی بسم اللہ کرا، اللہ تیری ہائے اور پر سا قبول کرے۔ اتنا صدقے چاچا جی، اتنا احترام تھا بادشاہ علی کو کہ موت کی ضربت ہے اور آخری لمحات ہیں، علی کو بیٹیوں کا اتنا احترام تھا۔ اچھا اب ذرا مل کے بتائیے روتی آنکھوں سے کہ رمضان کی کس تاریخ کو سیدوں کا پاک دادا زخمی ہوا ہے؟ جی 19 سے زیغم شاہ جی ایک دن پہلے کیا بنتا ہے جی؟ 18 رمضان کو کوفہ کے منبر پر میرے مرشد نے آخری خطبہ دیا۔ خطبہ بڑا ہے، مجلس لمبی نہ ہو جائے، 2 فکرے کہوں گا تیرے کلیجے کے اندر سے ہائے آئے گی۔ پہلا فکر علی کہتے ہیں کوفہ والو میں امیر المومنین بن کے حکم دے رہا ہوں کی مولا، فرمایا میرے بعد یتیموں کا خیال رکھنا۔ میں چاچا جی پاجی تھی بے غوری کر رہا ہوں، ملانگن آپ نے کوئی کر لیں، میرے بعد صدقے جاواں، میرے بعد وہ ملانگا میرے کو دیکھیے، میرے بعد یتیموں کا خیال رکھنا، یہ میں نے حکم دیا ہے سید امیر المومنین بن کے۔ ہوں اگلا فکرہ ایک باری سا لے کے سنا جی۔ علی فرماتے ہیں اب میں امیر بن کے نہیں، علی سوالی بن کے، حکم نہیں ریکویسٹ کر رہا ہے۔ قرآن دی قسمیں تو آرام نہ سنے ہیں، پوری مسجد کوفہ چیخا مار لگ پئی کہ وہ علی جو حیدر قرار خیبر شکن ہے، جو نماز میں بھی سائل کو خالی نہیں لٹاتا، وہ عطا کرنے والا کہہ رہا ہے کہ میں سوالی ہوں۔ یوں ہاتھ جوڑے ماتمیوں تھوڑی ہائے نکل جائے گی، یہ یوں ہاتھ جوڑتے ہیں نالمی مر صاحب، پوری مسجد کوفہ کے سامنے جد اللہ ہاتھ علی جوڑ کے کہتے ہیں علی سوالی بن کے ترلا کر رہا ہے، زندگی میں کبھی قیدیوں کو پتھر نہ مارنا۔ صدقے جماعت سارے قیدی صدقے جماعت قصوروار نہیں ہوتے، کچھ بے گناہ اور لاوارث بھی ہوتے ہیں۔ جیسے آپ رو رہے ہیں نا، اسی طرح روتے ہوئے کوفہ کے مرد گھروں کو چلے، آنکھیں سرخ ہیں، یہاں تک آنسو ہیں، داڑھیاں ان کی گیلی ہیں۔ 1 منٹ رہ گیا صرف۔ جیسے ہی روتے ہوئے مرد، میں پوری تاریخ پڑھ رہا ہوں اس سے بے نیاز ہو کے کہ کون بندہ چپ ہے کون بندہ رو رہا ہے، رونے کے بعد آئے گی آپ رو پڑیں گے، سارے رو رہے تھے۔ جیسے گھر پہنچے تیاں لو ادھر دیکھا جی، منظر یہ تھا شاہ جی، ہر بی بی کوفہ کی اس کے بال کھلے ہیں، چہرے پہ نیلے سیاہ داغ ہیں، رو رو کے آنکھیں سرخ ہیں۔ یہ کوفہ کے مرد گھر جا کے کہتے ہیں ہم تو اس لیے روئے کہ علی باتیں ہی ایسی کر رہے تھے، تو آنو کیوں ہے؟ ہم جملہ سنو گے، وہ کہتی ہیں آج نا
علی کی بیٹی نے وہ کام کیا جو پہلے کبھی نہیں کیا. صدقے جاواں. کہا کون سا کام؟ چاچا جی میں جملہ کھا لگا. شاہ جی کہا کون سا کام؟ فرمایا قرآن پڑھاتے پڑھاتے نا علی کی بیٹی نے یکدم پتہ نہیں کیا خیال آیا، قرآن کو بند کیا، اسے بوسہ دے کے ریل پہ رکھا اور ہمیں کہتی ہے میری ساری شاگردہ میرے قریب آ جاؤ. علی کی بیٹی علی کے سینٹر میں بیٹھ گئی، کعبہ بن کے عالیہ بیٹھی، ہم ارد گرد ساری بیٹھ گئی. ہوں اگلا فکر ہے سید معاف کرا جی، کہتے جب ہم بیٹھی ہیں نا تو علی کی بیٹی نے حسد بری نگاہ سے ساری بیبیوں کو دیکھا اور دیکھ کے نا جنہیں سید بیٹے معاف کرا جی، اچانک بی بی نے اپنی چادر کو اتارا، اپنے بال کھولے، صحن علی کی مٹی اپنے بالوں میں ملا کے بی بی کہتے ہیں کوفہ والیوں مجھے اس حالت میں غور سے دیکھ لو، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں کل کو آؤں اور مجھے پتھر مار کے کہو کہ یہ باغی کی بہن آ گئی. عزاداروں میں نے یہی جملہ پڑھنا تھا چونکہ ذاکر صاحب آ گئے. شاہ جی 3 سر ایسے ہیں اور سیدو غیر سیدو. پھر شاہ جی لوگ کہتے ہیں میاں صاحب ذائقہ مجتبائی مصحف سخت پڑھ ہے. بابا جی کہاں لے جائیں یہ مصحف؟ خدا کی قسم جو ہم پڑھتے ہیں ابھی یہ 1 روپے میں سے 4 آنے بھی نہیں جو کتابوں میں لکھا ہے. اگر ہم وہ بیان کرنا شروع کریں یا آپ ہمیں مار دیں یا خود ٹکرے مار کے مار جائیں. 3 سر علی والوں تاریخ میں ایسے گزرے ہیں جب ان پہ ضربت لگی عرش بھی ہلا تھا، فرش میں بھی زلزلہ آیا تھا. ان میں پہلا سر پاک بی بی زینب کے بابا کا ہے. 19 رمضان اٹھتا ہوا سر تھا، گرتی ہوئی ظالم کی تلوار تھی. دوسرا سر میرے مولا غازی کا تھا جب بازو کٹوا کے عباس منہ کے بل گرا ہے نا سیدو. حکیم بن طفیل پہ اللہ لعنت کرے نام میرے صاحب، اس نے وزنی لوہے کا گرز اتنی زور سے غازی کے سر میں مارا مخ و راہ سے ہی علا کتفہ ہی کہ عباس کا دماغ عباس کے شانوں پہ آ گیا. اور کون سا شیعہ ہے جو اونچی ہائے نہ کرے؟ تیسرا سر مرد کا نہیں یہ مستور کا ہے. اور دمشق کا باغ تھا، ایک ظالم نے علی کی بیٹی کو ایسا بیلچہ مارا